ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے ہم، ان کا وکرم گرا سکتے تھے. ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا. سمجھے مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے. پاکستان پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے تو بھارت کے سارے جہاز گرا سکتے تھے. بھارت شکر ادا کرے کہ ہمارے آرمی چیف اور ایئر چیف نے ان پر رحم کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کی بھارت کو للکار. شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ خود کو ہم سے 10 گنا بڑا ملک کہنے والوں لڑنے کے لیے دل گردہ بھی تو چاہیے. ہم نے فوج کو ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور مودی کو سمجھ آ گئی کہ جنگ کوئی کھیل نہیں. ملٹری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ بنکر میں چلیں تو میں نے کہا لیڈر کبھی بنکروں میں نہیں مرتے. ہم جنگ کے شوقین نہیں، لیکن جو بھی ہماری دھرتی کی طرف دیکھے گا اسے ہماری فوج ناکوں چنے چبانے کے لیے تیار ہے. بے نظیر کی شہادت کے بعد ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو بچایا. ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. اس جیت کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے کہ یہ جیت ناممکن ہوتا گری خدا بخش کے قربانیوں کے بغیر. اور یہ صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے. اس سال کی سب سے بڑی کامیابی جنگ کے میدان میں بھارت کو شکست دینا ہے، لیکن کامیابی گڑھی خدا بخش کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہ ہو پاتی کیونکہ بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت اور میزائل ٹیکنالوجی دی. مئی کی جنگ کے بعد نریندر مودی فیلڈ مارشل کا نام سن کر غائب ہو جاتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسہ عام سے خطاب. کہا کہ جن طیاروں نے بھارتی لڑاکا طیاروں کو گرایا وہ صدر زرداری نے منگوائے تھے. وفاق صوبوں سے اختیارات لینے کے بجائے مزید ذمہ داریاں دے تاکہ ہم مل کر مسائل حل کر سکیں. پاکستان کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے تو سیاسی حل نکالنا پڑے گا جس کے لیے کسی ایک شخص کو چننا ہوگا، اور اس وقت مفاہمت کے بادشاہ صرف ایک ہی صدر آصف علی زرداری ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور میں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا دفتر جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ جب آنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، حکومت بھی تیار ہے، آپ بھی، مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا. وزیر اعظم نے ہمیشہ کہا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. میں نے بھی کہا کہ اسمبلی کا فورم مذاکرات کے لیے موجود ہے. جب بھی وہ بات کرنے کے لیے آنا چاہیں گے تو بات کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سکھر میں میڈیا سے بات چیت. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو اب بھی تیار ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی شروع سے ہی مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے. بانی پی ٹی آئی اداروں کے سربراہوں کو بھی برے ناموں سے پکارتے ہیں. پیچھے اپنی سیاست نہ کریں. جو لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے ان کا حق ہے. لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ صرف احتجاج کریں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں. سخت مذمت کرتا ہوں خاص طور پہ جو ملک کو بدنام کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی، اور یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کھوکھلی دھمکیاں جو دے رہے ہیں اس کی.
وزیر اعلیٰ سندھ نے بانی پی ٹی آئی کی دوسری جیل منتقلی سے متعلق لا علمی ظاہر کر دی. کہا پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے سیاست مت کرے. مراد علی شاہ کی بے نظیر بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بخش احمد میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے ووٹ نہیں دیا. بیرون ملک بیٹھے عناصر کی جانب سے ملک کو بدنام کرنے کی کوششیں قابل مذمت ہیں. وہ کہتا ہے ایسکلیٹو موو ہم نہیں پہلے کریں گے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بالکل بفٹنگ دیں گے، اور اگر ہم جب جواب دیں گے اس کو پبلک بھی کریں گے. وی ول ناٹ ٹیل لائے، اور جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 انسٹالیشن حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، F-16 اڑا دیے ہمارے اوپر، ایک گرا دیا، وہ ساری چیزیں ثابت ہوئی کہ جی وہ جھوٹ تھی. بھارت نے ایئر بیس پر حملہ کر کے سپر غلطی کی. جواب میں پاک فوج نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا. مار کے حق میں پاکستان کا عالمی وقار بلند ہوا. فتح کا سب سے زیادہ ڈھول صدر ٹرمپ نے پیٹا. وہ ہماری جیت کے ترجمان بن گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. کہا بھارت کی سیکیورٹی کمیٹی نے سندھ طارز معاہدے پر یک طرفہ طور پر عمل درآمد روکا. پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی پر عالمی فورم سے رابطے میں ہے. صدر UAE کے دورہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا. پسندی ہو، انتہا پسندی ہو، اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے، اس کا سبب تمہارا رویہ ہے. تمہارے رویوں سے شدت پیدا ہوتی ہے، تمہارے رویوں سے ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور مذہبی طبقے کو اشتعال دلانا، اس کو اپنے مقابلے میں لانا، ریاست کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی خواہش ہے. جبر کی 2/3 اکثریت کو نہیں مانتے. 1 سال پہلے اس حکومت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا جامعہ قاسم علوم ملتان میں فضلہ کنونشن سے خطاب. کہا کہ ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے قائل نہیں، لیکن حکومت بھی اپنا قبلہ درست کرے. تعلیم اور تربیت بنیادی چیز ہے. علماء کو انتہا پسند اور معاشرے سے کٹے ہوئے افراد قرار دیا گیا. افسوس کہ ہم نے دین سے سیاست کا شعبہ نکال دیا. عادل راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد. وزارت داخلہ کی سفارش پر عادل راجہ کو کالعدم قرار دینے کی منظوری. وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی. کابینہ نے متعلقہ ڈویژن اور اداروں کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی. عادل راجہ کا نام 4تھ شیڈول میں شامل. نوٹیفیکیشن جاری. کابینہ ڈویژن نے وزارت داخلہ اور دیگر اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا. سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر انتقال کر گئیں. حرکت قلب بند ہونے کے باعث شمشاد اختر جہان فانی سے کوچ کر گئیں. شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج SSGC بورڈ کی چیئرپرسن تھی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ڈاکٹر شمشاد اختر کی وفات پر گہرے دکھ اور لواحقین سے تعزیت کا اظہار. کہا وزیر اعظم نے کہا کہ مرحومہ کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. فیلڈ مارشل نے کہا کہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے پاکستان کے لوگوں کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. Pakistan Armed Forces take pride in training cadets and officers from friendly countries. May these bonds of friendship blossom and help to reinforce peace, stability and prosperity in the region. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں مڈ شپ مین اور شارٹ سروس کمیشن کی پاسنگ آؤٹ پریڈ.
بحرین نیول فورس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ تقریب میں اعلیٰ عسکری حکام، غیر ملکی مہمانوں اور افسران کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین افواج پاکستان کی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے وار فیئر کا انداز بدل دیا۔ سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایک تولہ سونا مزید 2300 روپے مہنگا، قیمت $4,75,662 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں $23 بڑھ کر $4,533 کا ہو گیا۔ چاندی میں $462 روپے کا اضافہ، فی تولہ $8,408 روپے ہو گئی۔ کراچی میں سرما کی پہلی بارش کا امکان، موسم کا حال بتانے والوں نے منگل اور بدھ کو بھی میگھا رود کی پیش گوئی کر دی۔ بارش کے باعث کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ بلوچستان اور ملحقہ علاقوں میں بارش، آندھی اور برف باری کا امکان ہے۔ کراچی میں سپر ہائی وے ملیر موڑ کے قریب کار الٹنے سے افسوسناک حادثہ، 2 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ کھارا در اور ٹاور پل کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ حادثہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے پیش آیا۔ علاج کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گلشن حدید میں مسافر کوچ الٹ گئی، 1 شخص جاں بحق۔ ہرارے میں 3 ملکی انڈر 19 ون ڈے سیریز، پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی۔ وکٹ کیپر حمزہ ظہور کی میچ وننگ ناقابل شکست نصف سینچری، 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ افغانستان کی ٹیم 226 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ 201 رنز پر 9 وکٹیں گرنے کے باوجود پاکستان نے ہدف حاصل کر لیا۔ عثمان خان کی شاندار بولنگ، 37 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان اپنا اگلا میچ کل زمبابوے کے خلاف کھیلے گا۔ انگلش ٹیم آسٹریلین سرزمین پر 15 برس بعد ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ میلبرن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایشیا سیریز کے چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے ہی روز انگلینڈ نے میزبان ٹیم کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز کا خسارہ 3-1 کر دیا۔ دوسرے دن آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 132 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور انگلینڈ نے آسٹریلیا کی جانب سے دیا گیا 175 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر 33ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایم سی جی ٹیسٹ دوسرے دن ختم ہونے پر کرکٹ آسٹریلیا کو $10 ملین نقصان کا خدشہ۔ 90,000 سے زائد شائقین کو تیسرے روز کے ٹکٹس ری فنڈ کی جائیں گی۔ آسٹریلوی میڈیا نے بتایا کہ ٹکٹ خریدنے والے شائقین کو خود کار طریقے کے تحت ٹکٹس کے پیسے واپس ملیں گے۔ ایم سی جی ٹیسٹ کے پہلے روز شائقین کا ریکارڈ قائم ہوا۔ 94,199 افراد نے پہلے دن میچ دیکھا، جبکہ دوسرے روز 92,045 افراد نے اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔